سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبتوں سے محمد بلال یوسفی رضوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج وہ عظیم دن ہے، وہ برکت والا دن ہے، ایسا پاک دن ہے، ایسا برکت والا دن ہے کہ آج کے دن جو پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی امام حسن المجتبی جو نواسۂ رسول ہیں اور میرے سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں، حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم ولادت کا دن ہے. ناظرین کرام، وہ امام حسن وہ ایک پاک گھرانے میں تشریف لائے، سیدہ کائنات کی گود میں آئے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی گود میں ظہر کے وقت تشریف لائے تو عصر کی نماز سیدہ فاطمہ پڑھ رہی ہیں. ناظرین کرام، یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی یہ عظمت، یہ شان حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول اپنے نانا جان حضور رحمت کنین، حضور پر نور، شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک ہوئی. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین کرام، یہ 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ نام ہے حسن، کنیت اور ابو محمد ہے، اور لقب جو ہے وہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. ناظرین کرام، نبی کریم حضور رحمت کنین، حضور پر نور، شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے گٹی بھی عطا فرمائی. ناظرین کرام، حضور رحمت کنین شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے. ناظرین کرام، سرکار کی جو محبت امام حسن سے تھی وہ کیا ہے کہ حضور اکرم حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن سے بے پناہ محبت تھی،
پیارے آقا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے تو آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ حضرت امام حسن بھی اپنے پیارے نانا جان حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ ناظرین کرام، نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو حضور پر نور شافعی ام نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار تو دیکھو سوار بھی کیسا اچھا ہے۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی آبی و امی، یعنی کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا یہ جو شبیہ مصطفیٰ ہے، امام حسن شبیہ مصطفیٰ ہیں، وہ کیسے ہیں کہ یہ راوی ہیں حضرت امام حسن، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، کہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ ناظرین، امام حسن سردار ہے کیونکہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کے اوصاف یہ ہیں کہ آپ نہایت رحم دل، سخی اور عبادت گزار اور عفو درگزر کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے اور امہات المومنین کے گھر تشریف لے جاتے۔ فرمایا گیا ہے کہ حضرت امام حسن نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ تو آپ کی سخاوت اور آپ کی شہادت بتا کے پھر آغاز کرتے ہیں کہ آپ کی سخاوت بے پناہ سخاوت تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا۔ شہادت کسی کے زہر کھلا دینے کی وجہ سے حضرت امام حسن نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ایک قول میں 50 ہجری کا بھی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، حضور کے اہل گھر جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار اور صحابہ کرام کا پیار ہمیں نصیب عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے ہمیں ان پر درود پاک اور ان کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان محترم مقام اس اہتمام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم شاہد یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مبلغ دین اسلام ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے سلسلہ میں۔ جی قبلہ حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ولادت ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
آپ بتائیں کہ امام حسن کی ولادت کب اور کہاں، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی کس نے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سبحان، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے ہیں۔ سبحان، آپ سید الساجدین ہیں، واہ کیا کہنا، امام الزاہدین ہیں، سبحان، حجت العارفین ہیں، سبحان، فخر السالکین ہے، فخر السادات ہے، قطب العالمین، کیا کہنے، فرزند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک مدینہ شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان، ٹھیک ہے جی، آپ کا نام مبارک ہے حسن، سبحان، ٹھیک ہے، آپ کا خطاب مبارک ہے سید اور ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہنے، اور لقب ہے شبیہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا کیا لقب ہے۔ کہنے، کیا بات ہے، جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے ٹھیک ہے، جس دن، تو جہانوں کی رحمت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ٹھیک، تشریف لائے۔ ٹھیک، مستدرک شریف کی مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے، مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، آئے ہے، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سبحان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں بڑے بہادر تھے، سبحان، جہاد سے بڑی محبت تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اچھا، حرب بہت بڑا جنگجو تھا، سپہ سالار تھا، اوہ، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 بندے کے مقابلے میں اکیلے ہی لڑتا ہوتا تھا، اتنا بڑا جنگجو تھا۔ واہ، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ جہاد سے محبت بڑی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ واہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام ہے حسن، سبحان، کیا کہنے، اور یہ حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دور جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا، سبحان، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام انہیں عطا فرمائے۔ اہل بیت میں جو بھی پیدا ہوا، جو بھی آیا دنیا میں آیا، ان کے تو نام تو جنت سے آتے تھے، کیا بات۔ کیا بات ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام رکھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا بات ہے۔ آئے یہ بتائیں کہ آپ کی جو تربیت ہے جی کس نے فرمائی، اور آپ کس سے مشابہ تھے؟ آپ کی تربیت دیکھیں جی، گھرانہ نبوت علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ ان کے چشم و چراغ بے ہے، شک، ٹھیک ہے۔ آپ کی تربیت فرمائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خاتون جنت سبحان، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امی جان نے، اور سب سے بڑھ کے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ، اور جب اتنی بڑی جلیل القدر ہستیاں ان کی تربیت فرمائے، کیا بات ہے، تو پھر بچے جو ہیں جن کی تربیت ہو رہی ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہی بنتے ہیں۔ کیا کہنے، جنت کے جوان رنگ تو چڑھتا ہے ٹھیک نا، ہے، درست، رنگ تو چڑھتا ہی ہے۔ میں کہتا اس کی تربیت کا دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 سال کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، مسجد نبوی شریف میں، ٹھیک ہے، تو صدقے کی کھجوروں کا نا ایک ٹوکرا آیا، کسی نے پیش کیا اچھا، کہ یہ صدقے کا مال ہے یا زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اسے جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 سال کے بچے ہیں، ٹھیک آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں وہ انگلی مبارک ڈال کے کھجور نہ باہر نکال دی، اچھا اچھا اچھا، اور فرمایا بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اوہ، سید کو صدقہ نہیں لگتا، سید کو صدقہ نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، درست یہ تربیت آپ نے اگر فرمائی۔ تحفہ دے دیا جائے تو پھر جی، تحفے کی بات علیحدہ ہے، تحفہ دینا یہ محبت کی علامت ہے، تحفہ دینا جائز ہے، ٹھیک
اور صدقہ جو ہے نا وہ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، صدقہ زکات وغیرہ یہ سادات کو نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اور آپ اور کی بہت اچھی تربیت، تربیت فرمائی آپ نے، کمال تربیت فرمائی. 2 سال کے بچے ہیں تو پھر رنگ بھی تو چڑھا نا تربیت کا. اور آپ جو ہے نا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اچھا بڑے کمال صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی مشابہت ہے. اوہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کیا بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی شکل و صورت ملتی تھی آپ کی. سبحان. پھر بخاری شریف کی روایت ہے، کیونکہ بیٹے تو باپ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں. جی جی تو پھر گھر کی طرف ہی ہوتا ہے نا سارا معاملہ. جی جی جب بھی آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اکندے تے گیا ہے، اکندے تے گیا ہے، گھر والوں کی طرف ہی جاتا ہے نا. جی جی. یا نانکوں کی طرف چلے جاتا ہے یا دادکوں کی طرف چلے جاتا ہے. اسی بات آگے بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. میرے شیخ طریقت الحاج پیر محمد منیر احمد یوسفی صاحب علیہ رحمہ، سبحان اللہ، سبحان آپ نے حقوق والدین میں نا لکھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے اللہ. کہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرو نا، نکاح اچھے خاندان میں کرو، ٹھیک ہے. اچھے خاندان میں کرو. کیونکہ نانا جی جو ہوتے ہیں نا، نانا جی ان کے بھی اثرات آتے ہیں، دادا جی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، بڑوں کے اثرات. اگر اچھے بندہ خاندان میں کرے گا نا تو جن کا خاندان ہی خاندان نبوت علیہ السلام اوئے ہائے ہائے ہائے، بہت اپنے بڑی نانا بات. جان کیا سے بات. بہت ہی مشابہت ہے. سبحان. بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. کہ نماز عصر سے فارغ ہو گئے، مفہوم ہے نماز عصر سے فارغ ہو گئے، مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے. خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان. نماز پڑھائی ہے اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، باہر چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ. اچھا. تو آگے بڑھے خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، پیار کیا، ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا سبحان. اور فرمانے لگے اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ میرا باپ قربان ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی معلوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی ملتے ہیں. واہ واہ واہ. اور قریب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور یہ فرمایا محبت والا جملہ، ہائے ہائے ہائے. فرمایا آپ اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ملتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتے. یہ محبت والی بات سنی نا جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ مسکرا دیے. بخاری شریف کی روایت ہے، 3750 نمبر روایت بخاری شریف کی. ٹھیک ہے. پھر محبت والے محبتوں کا جواب محبت سے دیتے ہیں. یہی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جوان، ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہی جوان ہوئے، اچھا. ان کی شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے نام کیا رکھا؟ ابو بکر نام رکھا. واہ واہ واہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا دیا، نام رکھا عمر. سوال. یہی آپ کے بیٹے، آپ کے 4 صاحبزادے تھے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو وہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے. 4 صاحبزادے آپ کے شہید ہوئے میدان کربلا میں. امام حسن کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو پہلے بھی سال فرما گئے ہوئے تھے نا، واقعہ کربلا سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی. ہاں نہیں کربلا کی وہ. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کربلا میں آپ کے بیٹے گئے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے تھے، اپنے چچا جان کے ساتھ. کیا بات. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 صاحبزادے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنے نا بیٹوں کے نا نام رکھتے ہیں. یہ دیکھ یہ بتائیں کہ سرکار کائنات جی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین سے محبت کیسی؟ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نواسوں کے ساتھ جو محبت تھی نا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اتنی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں آپ. صحیح. اور ان کے والد صاحب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑے محدث ہیں.
باپ بھی بیٹا محدث بھی بیٹا, کیا بات, باپ بھی محدث, باپ بھی محدث, بیٹا بھی محدث. تو وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ, دونوں پھول ہیں دنیا میں بھی, دنیا میں میرے پھول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی. کیا کہنے, سبحان اللہ. پھر ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, دونوں یہ محبت, یہ محبت ہے. یہ کیا ہے, یہ محبت ہے. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے ایک بڑی محبت والا منظر دیکھا. مجھے کوئی حاجت تھی, فرماتے ہیں مجھے کوئی حاجت تھی, ٹھیک ہے, تو میں صحابہ کرام بڑے سیانے لوگ تھے, بڑے عظیم لوگ تھے, ٹھیک, انہیں جب بھی کوئی مسئلہ, کوئی حاجت, کوئی پریشانی بنتی نا, سیدھا سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. انہیں پتا تھا ہماری بات ادھر سے بن جانی. وہ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی مشکلات کو حل فرما دیتا. وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی حاجت تھی, میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری حاجت روائی فرمائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے نیچے نا کچھ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپایا ہو, ایسے نا اوپر کو ابھرا لگ رہا تھا کوئی چیز ہے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے؟ اچھا, جب چادر ہٹائی تو ایک جانب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جانب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی محبت فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے ساتھ. اور پھر ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر فرمایا اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو میرا امتی ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. یہ دعا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو میرا امتی ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارے پیش گوئی کیا تھی اور کیا وہ پوری ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرما دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے, ویسے ہی فرما دیتا تھا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے بلال بھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نقل کیا امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پہ جلوہ فروز تھے, ممبر پہ جلوہ فروز تھے, اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کو دیکھتے, صحابہ کی طرف نظر فرماتے, اور ایک بار اپنے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور بلال بھائی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی نا حرب بحرب پوری ہوئی. ٹھیک ہے. جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد مسلمانوں کا اختلاف بہت بڑھ گیا اور بالآخر مسلمانوں کے درمیان صلح اور اتفاق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی ممکن. واہ واہ واہ, یہ نبی پاک علیہ السلام. بہت خوب, بہت خوب بتایا. یہ بتائیں کہ آپ کی جو سخاوت تھی کیسی تھی اور اپنے جانزاروں کو کیسے دعا دیتے اور نوازتے, بتائیے ذرا. اب خاندان نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ فرزند ہو اور سخی نہ ہو, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے.
ویسے ہی یہ تو عام سی بات ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں نا، سادات وہ ویسے ہی سخی ہوتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا فیض ہے، سارا انہی کا فیض ہے. سادات سخی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ بھی بہت بڑے سخی تھے، بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے. ابن عساکر علیہ رحمہ، امام حسن پاک، جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخاوت فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ابن عساکر علیہ رحمہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک باغ کے قریب سے گزرے، اچھا، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک نو عمر حبشی غلام کو کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی تھی. اچھا اچھا. اس نو عمر حبشی غلام کے ہاتھ میں روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. وہ حبشی غلام کیا کرتا، ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کے آگے ڈال دیتا. ایسے ہی اس نے تقسیم کر کے ساری روٹی کھائی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، اس کے قریب سے گزرے اور اس سے فرمایا کہ تم کس کے غلام ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ ابان بن عثمان کا غلام ہوں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ احاطہ، یہ جگہ کس کی ہے جہاں تو بیٹھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ اسی کا ہی ہے، ابان بن عثمان کا، یہ جگہ، یہ پلاٹ اس کا. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے جانا نہیں، یہاں پہ رہنا. اچھا. آپ تشریف لے گئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے اور اس غلام کو خرید لیا کہ یار بڑی دیانت دار ہے، بڑا ایمانت دار ہے، یہ غلام بڑا اچھا ہے. واہ جی واہ. آپ نے اس کو خریدا اور وہ جگہ جو پلاٹ تھی وہ بھی خرید لیا. پھر اس غلام کے پاس آئے اور فرمایا میں نے تم کو خرید لیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اٹھ کے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے احکام سننے والا ہوں اور فرما بردار رہوں گا. یہ اس نے کہا کہ اس سے بڑی بات کیا کہ آپ کا غلام بن گیا، آپ نے مجھے خرید لیا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد میں آپ کی ہر بات کو ماننے والا. آپ بڑا متاثر ہوئے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میری طرف سے آزاد ہے آج. اچھا. تم میری طرف سے آزاد ہے اور یہ جو پلاٹ ہے جہاں تجھے دیا سبحان. یہ ہے خاندان نبوت، یہ ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے سخی، اتنے بڑے سخی، اور اپنے آپ جان نثاروں کو، ماننے والوں کو آپ اتنا نوازتے جس کی مثال نہیں ملتی. آپ کے پاس آپ پیدل، جیسے آپ نے فرمایا پیدل آپ نے حج فرمائے، آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا، تندرست بیٹا عطا فرمائے. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم گھر جاؤ، جیسا تم نے چاہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ویسا بیٹا عطا فرما دیا. اپنے جان نثاروں کو آپ اتنا نوازتے. اور یہ بھی فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکا ہمارا عقیدت مند اور جان نثار ہو. پہلے ہی آپ نے فرما دیا. یہ شان ہے، یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ سارا ہی فیض ہے. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا، جس فرزند کی مجھے بشارت دی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی فرزند عطا فرمایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی تصنیف سعادت الکونین فی فضائل الحسنین میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ساتھ سفر میں تھے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کے درخت کے نیچے سٹے کیا، آرام کیا، کہیں جا رہے تھے. تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا بستر ایک درخت کے نیچے لگا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے بستر لگا ہوا تھا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ درخت میرا خشک درخت تھا، کھجور کا درخت ہے، خشک درخت ہے. فرمانے لگے کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس درخت پہ تر کھجوریں لگی ہوتی تو ہم سارے قافلے والے یہ مل کے کھاتے. تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تر کھجوریں درکار ہے، آپ کو تر کھجوریں چاہیے. تو انہوں نے عرض کی جی ہاں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے
آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے درخت کو ہرا بھرا کر دیا اور اس پہ تر کھجوریں نکل آئی، کیا کہنے، اور تمام قافلے والوں نے وہ سیر ہو کے کھائی۔ واہ جی واہ، یہ واہ واہ واہ، کمال، آپ اپنے کمال جان ہے، نثاروں کمال ہے، اس طرح کمال ہے۔ آپ نوازا کرتے پہ تھے۔ یہ بتائیں جی جی کہ آپ کی وفات کا کسب کیا تھا، اور آپ کی وفات کی عمر کس عمر میں ہوئی، جی اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا ذرا مختصر وقت۔ جی جی آپ کی عمر مبارک تھی 47 سال، 47، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 47 year، ٹھیک 49 ہجری میں آپ کا ربیع الاول شریف میں وصال ہوا۔ آپ کی وفات کا سبب تھا زہر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ محترمہ بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو مبارک میں دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ بہت شکریہ ظہور آپ کا، بہت ہی خوب آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ آج تو پوری کائنات کے اندر، ناظرین کرام، پوری کائنات کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ولادت با سعادت کے سلسلہ میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن یہ تو ویسے بھی رحمتوں والے، برکتوں والے دن چل رہے ہیں، رمضان مبارک کے دن ہیں، بابرکت دن ہیں، بابرکت جو ہیں راتیں ہیں۔ تو اس ماہ کے اندر اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعتکاف بیٹھے تھے، اعتکاف کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ گیا، غریب بندہ آ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، آپ بھی وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ کے نانا جان فرماتے تھے؟ فرمایا حکم کرو، کام کیا ہے؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا، اس سے کہو عید آ گئی ہے پیسے دے دے۔ آپ گئے اعتکاف، وہ بندے نے شرط یہ رکھی تھی کہ حسن آئے گا تو پیسے ملیں گے، حسن نہیں آئیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے۔ ناظرین سنیے گا، تو وہ امام حسن کی بارگاہ میں گیا، امام حسن نے اعتکاف اپنا توڑا، اعتکاف سے اٹھے، مسجد نبی سے اٹھے تو اس گھر گئے، دروازہ کھٹکایا اور کہا، پوچھا تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ کیا سرکار دینے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے پیسے دو، پیسے دے دیے۔ آپ آئے اپنی جگہ پہ، پھر آ کر بیٹھ گئے اعتکاف میں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے کہ آپ ایک معمولی سے بندے کی بات سن کے اعتکاف کو توڑ کے جا کے اس کے پیسے دے دیے۔ آپ نے کہا کہ اعتکاف ٹوٹا ہے، بندہ مومن کا دل نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف ٹوٹا ہے، بندہ مومن کا دل نہیں ٹوٹا۔ ناظرین کرام، یہی وہی امام حسن ہے، یہی امام حسین ہے جن کی شان ورال ورا ہے، بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ امام حسن ایسے ہی ممبر پہ بیٹھے، بندہ آگے کہتا ہے آپ وہی کام کر لیتے ہو جو آپ کے نانا جان فرماتے تھے؟ ہم نے فرمایا حکم کرو، کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو آپ کے سر پہ درخت ہے یہ بتائیں اس کے اوپر کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ آپ ایسے مراقبے میں گئے ہیں اور ایسے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر 24,424 کھجوریں لگی ہیں، 24,424 کھجوریں۔ جب یہ کہا تو اس نے سارے بندوں کو بلایا، اس کو اتروایا اور وہ کھجوروں کو اکٹھا کیا اور گنی، نہ ایک زیادہ تھی نہ ایک کم تھی، 24,424 کھجوریں تھیں۔ حضرین یہی بات ہے امام حسن امام حسین، یہی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی طرح جب چاند رات آئی نا، یہ رمضان مبارک کے آخری دن میں چاند رات آئی تو حضرت امام حسن امام حسین اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اماں جان
عید آ گئی کپڑے نہیں آئے، آپ نے کہا درزی سے بولوں گی کپڑے لے آئے گا، درزی سے بولوں گی کپڑے لے آئے گا۔ کبھی بھی آپ کا اتفاق بنے تو اپنی مسجد کے مولوی سے پوچھنا کہ امام حسن کی والدہ نے کسی کو کپڑے یا کسی درزی کو کپڑے دیے ہوئے تھے؟ نہیں دیے ہوئے تھے، لیکن اب سننا غور سے، توجہ رکھیے، آپ نے فرمایا کہ درزی سے بولوں گی کپڑے لے آئے گا۔ ناظرین اب کیا ہوا، ماجرا کیا بنا؟ اللہ نے سیدہ فاطمہ نے سر سجدے میں رکھا اور کہا مولا تیرے نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے کپڑے مانگے ہیں، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، جنت میں سے جا کے 2 جوڑے لے کر جاؤ اور جنتی جوڑے جا کر سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کر اور دستک دے کے یہ نہ کہنا کہ جبریل آیا ہوں، بلکہ کہنا کہ میں حسنین کریمین کا درزی بن کے آیا ہوں، کیونکہ سیدہ کی زبان سے نکلا ہے۔ جیسے ابھی شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ بھی بات یہ ہے کہ جب ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، تو بات میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ جو بھی سیدہ کائنات یا اہل بیت کے گھرانے سے جو بھی زبان عطر سے نکلتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہی معاملات، یہی ماجرا صحابہ کرام میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی جو فرماتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، اللہ وہی عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 دن پاک گھرانے کی ساتھ جو جڑ جاتا ہے قبر میں بھی اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، عشر میں بھی بیڑا پار ہوتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی قبلہ، جیسا کہ ولادت باسعادت کے موقع پر ہماری گفتگو ہے، اب بتائیں امام حسن کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بلال بھائی، علامہ صاحب نے، محمد شاہد تنویر یوسفی صاحب نے بڑی احسن طریقے سے امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور آپ نے بھی بڑے اچھے جو ہیں واقعات ارشاد فرمائے۔ ساری کا وقت ہوا چاہتا ہے، صرف 2-3 منٹ انشاءاللہ تعالی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں مبارک کے نور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں مبارک پر سوار کرنے والے امت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کے کان مبارک میں اذان بھی عطا فرمائی، لعاب دہن شریف بھی عطا فرمائے۔ جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن شریف عطا فرمائے، اور جن کے کان مبارک میں خود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اذان فرمائے، وہ عام ہستی نہیں ہو سکے۔ بے شک درست فرمایا آپ نے۔ کتنی اعلیٰ ہستی کہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ آپ کے کان مبارک میں اذان پکار رہے ہیں، آپ کو لعاب دہن شریف عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے یہی مسئلہ، جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کے کان میں اذان دینے کی باری آئے تو اگر دادا جی سگریٹ پیتے ہیں تو ان سے اذان نہ دلوائیں، ٹھیک ہے، اگر نانا جی سگریٹ پیتے ہیں تو ان سے بھی بچے کے کان میں اذان نہ کہلوائیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بے شک، اگر کوئی سمجھے تو۔ ہاں جی، جی، چاہے نانا جی ہے، چاہے دادا جی ہیں، چاہے ابا جی، اگر تو وہ صراط مستقیم سے ہٹتے ہوئے سگریٹ پیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کبھی بھی ان سے بچے کے کان میں اذان نہ دلوائیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قبلہ بابی سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اذان کہلوانی ہے، خاندان دے کے شادی کریں۔ اذان کہلوانی ہے تو ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء اللہ سے کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے، ان اپنے عظیم علماء کو، ان محدث کو، ان اپنے بزرگوں کو بلائیں اور وہ بچے کے کان میں اذان پکاریں۔ جب تقوی والے، پرہیزگار، اللہ سے محبت رکھنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے والے جب ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان پکاریں گے تو ان کا اثر جو ہے وہ بچوں کے اندر جائے گا، اور گھٹی بھی، اور گھٹی بھی، ہاں جی، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بھی تقوی عطا فرمائے گا، اور جس کو تقوی مل جاتا ہے، جس کو پرہیزگاری مل جاتی ہے، جس کو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جاتی ہے واہ جی واہ، وہ دنیا قبر اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہی میرا ناظرین کو پیغام ہے کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، اور یہ معاشرے میں یہ بھی رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو زان کہی جاتی ہے، لڑکی پیدا ہو تو زان نہیں کہی جاتی. یہ بالکل غلط ہے. چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو، بیٹا نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اگر رحمت آ جائے تب بھی اس کے کان میں اذان پکارنی چاہیے. اور پھر بچوں سے نیک تقوی والے سے پرہیزگار سے بچوں کے کان میں اذان بھی کہلوائیں اور جو ہے وہ گٹی بھی دلوائیں. اس سے بچوں کے اندر اثرات پیدا ہوں گے، تقوی پیدا ہوگا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی، علماء کی محبت پیدا ہوگی. جب یہ ساری محبتیں بچوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو یقین جانیں دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. تو دعا فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. لیکن آج تیرے فضل، تیرے کرم اور تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے 15ویں صحیح ٹرانسمیشن کی ہے، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. لیکن اس وقت کا صدقہ ہم سب کے کاروبار، مال، جان، اولادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکت رحمت نازل فرما. اور مولا کریم ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بابی سرکار علیہ رحمہ کے مشن کو جاری ساری رکھتے ہوئے دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. ناظرین کرام بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین کرام اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچے فنش لکھ